الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. حضرات گرامی قدر، زکوٰۃ کے مسائل کے سلسلے میں کل بات آئی تھی کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور آج بحث اور گفتگو ہوگی اس پر کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی. آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کی رقم جن لوگوں کو دینا جائز نہیں، ان میں سے سب سے پہلے تو غیر مسلم لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور یہ تمام ائمہ کا متفقہ مسلک ہے. امام ابن المنذر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کی رقم غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے. ہاں، زکوٰۃ کے علاوہ جو عام صدقات ہوتے ہیں وہ غیر مسلم لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقۃ الفطر بھی ان لوگوں کو دینا جائز ہے. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث پاک کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، ہر دین والے کو صدقہ دے سکتے ہو، ہر دین والے کو صدقہ دو. اس کے اندر آپ نے کہا تصدقوا علی اہل الادیان کلھا، تمام قسم کے دین والوں پر. اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم لوگوں کو زکوٰۃ کے علاوہ دیگر صدقات، نفلی صدقات، حتیٰ کہ صدقۃ الفطر دینا بھی جائز ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم سے تو اس کی ترغیب بھی معلوم ہوتی ہے. چنانچہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ایک موقع پر کہ لا تصدقوا الا علی اہل دینکم، کہ تم لوگ سوائے اپنے دین والوں کے کسی اور کو صدقہ نہ دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، اور اس لیے فرمایا تھا تاکہ غیر لوگ اس کی وجہ سے دین کے اندر داخل ہوئے. جب اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں آپ سے کہا گیا: لیس علیک ھداھم، کسی کو ہدایت دینا آپ کے بس کا کام نہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتے ہیں. لہذا غیر مسلم کو صدقہ دو. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، کیونکہ تم جو بھی صدقہ کرتے ہو وہ تم اپنے لیے کرتے ہو، یعنی اس کا ثواب تو تم ہی کو ملتا ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تمہارا مقصد بھی اللہ ہی کی تو رضا ہے، وہ تم کو ہر صورت میں حاصل ہے، خواہ تم مسلمان کو صدقہ دو یا کسی غیر مسلم کو صدقہ دو. اور فرمایا: وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے، خواہ مسلمان پر یا کسی غیر مسلم پر، اس کا اجر و ثواب بھرپور طریقے پر تم کو دیا جائے گا، اور تم پر کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، ظلم نہیں کیا جائے گا.
دیکھیے اس آیت میں کس قدر ترغیب دی گئی ہے اور مختلف پہلوؤں سے بتایا گیا ہے کہ غیر مسلم لوگوں پر صدقہ کرنے سے تمہارا اجر ضائع نہیں ہوتا بلکہ بھرپور طریقے پر تم کو ملتا ہے۔ حضرت محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے مشرکین کو صدقہ دینے میں کراہت سمجھی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ غیر مسلموں کو بھی صدقہ دیا کرے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمرۃ القضاء کیا تھا تو اس وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بھی عمرے میں آپ کے ساتھ گئی تھی۔ مکہ المکرمہ میں حضرت اسماء کی والدہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیوی اور حضرت اسماء کی دادی یا نانی ان کے پاس سوال کرتے ہوئے آئی تو حضرت اسماء نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اس وقت تک نہیں دوں گی جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اس سلسلے میں مشورہ نہ کر لوں، کیونکہ تم ہمارے دین پر نہیں ہو، اسلام پر نہیں ہو۔ جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے مشورہ کیا تو جواب کے اندر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں آپ کو بتایا گیا کہ غیر مسلموں کو بھی دے سکتے ہیں اور تمہیں بھرپور اجر ملے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی پہلے سے کچھ رشتہ داریاں یہودیوں سے چلی آ رہی تھی اور وہ لوگ اسلام سے پہلے ان کو صدقات دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے تو یہودیوں کو زکوٰۃ صدقات میں سے دینے میں کراہت سمجھنے لگے، صدقات دینے میں کراہت سمجھنے لگے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہودیوں کو صدقات دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرات، میں نے بات ذرا تفصیل سے اس لیے عرض کر دی تاکہ کسی کو یہ سن کر کہ غیر مسلم لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے یہ شبہ اور خلش نہ ہو کہ اسلام میں غیر مسلموں سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے اور اسلام میں ان کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ میں نے تفصیل سے بتایا کہ اسلام نے ان کا پورا لحاظ رکھا ہے اور ان کو صدقات دینے میں نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ اس کی ترغیب بھی دی اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ بھی کیا۔ ہاں، زکوٰۃ خاص بد ہے جس کا مقصد بھی خاص مسلم برادری میں موجود فقر و فاقے کو دور کرنا ہے، لہٰذا اس کو تو مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی غیر مسلموں کو دینے کے لیے دوسرے بہت سارے مدات اللہ نے کھول دیے۔ دیکھیے، ماں باپ کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اپنے بچوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسلام میں ان کا لحاظ نہیں کیا گیا، بلکہ ایک دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ منع کیا گیا۔ اسی طرح یہاں بھی سمجھ لینا چاہیے۔ الغرض، غیر مسلم لوگوں کو زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے عام نفلی صدقات دے سکتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صدقۃ الفطر بھی ان کو دینا جائز ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اور کن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسرے اس شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے جو مالدار ہو۔ مالدار کون ہوتا ہے؟ شریعت میں مالدار وہ ہے جس کے پاس نصاب کے برابر مال ہو، جس کی تفصیل پہلے عرض کر چکا ہو۔ لہذا مالدار آدمی جس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے اور اس کو لینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ نصاب دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں نصاب نامی، جس کا مطلب پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہ مال جس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے اس کو مال نامی کہتے ہیں۔ یہ 5 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اچھی طرح بیٹھ جائے۔ یہ 5 قسم کی چیزیں جس کے پاس موجود ہو کہا جائے گا کہ اس کے پاس نصاب نامی ہے۔ سونا چاندی نمبر 1، روپیہ پیسہ یہ نمبر 2، نمبر 3 مال تجارت،
نمبر 4 جانور مویشی یعنی اونٹ، بکری، گائے اور بعض کے نزدیک گھوڑا بھی. اور نمبر 5 زمین کی پیداوار. یہ ہے مال نامی یا نصاب نامی. لہذا جو بھی شخص اس نصاب کا مالک ہو جس کی مقدار پہلے عرض کی جا چکی ہے، اس کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، اور اگر اس کو دی جائے تو ادا نہیں ہوتی، کیونکہ خود اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے تو وہ دوسروں کی زکوٰۃ کیسے لے سکتا ہے. دوسرا نصاب ہے نصاب غیر نامی. یہ وہ مال ہے جو بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یعنی اس سے مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی. مال نامی کے علاوہ جو بھی مال آدمی کے پاس ہے وہ مال غیر نامی کہلاتا ہے. جیسے مکان ہے، دکان ہے، سواری ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، گھر کی چیزیں ہیں، صوفہ ہے، فرنیچر ہے اور مختلف گھریلو اشیاء ہیں. یہ سب چیزیں جس کے پاس موجود ہو کہا جائے گا کہ اس کے پاس مال غیر نامی ہے. اس کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص مال غیر نامی کا مالک ہو تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ مال اگر اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور وہ چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کو پہنچ جائے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں. اگرچہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، وہ خود تو زکوٰۃ نہیں دے گا، لیکن اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں، اور اس کو زکوٰۃ ہم دیں تو یہ دینا جائز نہیں. اور اگر یہ مال نامی حاجت اصلیہ سے زیادہ نہیں ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے. ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی، یعنی زکوٰۃ جائز نہیں ہے کسی مالدار کے لیے اور اس کے لیے جو طاقت مند اور صحت مند ہو. لہذا جو شخص نصاب نامی یا نصاب غیر نامی کا مالک ہو اس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں، نہ اس کو زکوٰۃ لینا جائز، اور نہ اسے زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا ہوگی. یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لینا ہے. یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے خود کو محتاج ظاہر کیا لیکن ہمیں اس کا حقیقی حال معلوم نہیں کہ وہ واقعی محتاج ہے یا صرف مانگنے کا مشغلہ بنا رکھا ہے یا مال بڑھانے کے لیے مال مانگ رہا ہے، اور ایسی صورت میں کسی نے اس کو زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ احادیث اور فقہا کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں. جب ظاہر حال اس کی ضرورت مندی کو ظاہر کر رہا ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. باقی وہ جانے، اللہ جانے، لیکن ہماری زکوٰۃ ایسے شخص کو دے دینے سے ادا ہو جائے گی. اب سنیے کہ جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ان میں ایک وہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں جن کو سادات کہا جاتا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں متعدد احادیث موجود ہیں. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ حرام علی محمد وعلی آل محمد وان مولی القوم منہ. زکوٰۃ حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، زکوٰۃ حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر، اور لوگوں کا آزاد کردہ غلام انہی لوگوں میں شامل ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے آزاد کردہ غلام بھی آپ ہی کے خاندان میں شمار ہوں گے. اس لیے جیسے آپ کے خاندان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں، آپ کے خاندان کے آزاد کردہ غلاموں کے لیے بھی زکوٰۃ جائز نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب بچے تھے تو انہوں نے اپنے بچپن میں زکوٰۃ کا ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا.
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کو نکالا اور زکوٰۃ کے کھجوروں میں اس کو پھینک دیا اور فرمایا ہم آل محمد کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں۔ بچے کو سمجھایا اور کہا کہ نہیں، تم بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ مسلم وغیرہ میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، زکوٰۃ آل محمد کے لیے نامناسب چیز ہے کیونکہ وہ تو لوگوں کا میل و کچیل ہے۔ بہرحال ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے اور آپ کی آل اولاد کے لیے جن کو سادات کہا جاتا ہے ان کو زکوٰۃ جائز نہیں ہے، اور یہ آپ اور آپ کے خاندان کی عظمت کے پیش نظر ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جیسے کہ اوپر میں نے عرض کیا انما ہی اوساخ الناس، کہ زکوٰۃ لوگوں کا میل کچیل ہے جو آل محمد کے لیے نامناسب چیز ہے، لہٰذا یہ آپ کے خاندان کے لیے مناسب نہیں تھا، اور زکوٰۃ کے بجائے آپ کے خاندان کے لیے مال غنیمت کا ایک حصہ مقرر کر دیا گیا تھا تاکہ سادات کے غریب لوگوں کی مدد کا ایک نظام رہے، اور وہ ان حضرات کو دیا جاتا تھا۔ یہاں پر یہ جان لیجئے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تو کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی، اس لیے آپ کی اولاد سے مراد اب حضرت حسن اور حضرت حسین اور ان کی اولاد مراد ہے، انہیں کو آل رسول کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ سادات جن کو زکوٰۃ دینا حرام ہے ان میں اور لوگ بھی شامل ہیں، ان سے مراد ایک تو ہوتے ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کی اولاد، اور دوسرے حضرت حارث ابن عبد المطلب کی اولاد، یہ دونوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، عباس اور حارث، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، اور چوتھے حضرت جعفر ابن ابی طالب کی اولاد، اور پانچویں حضرت عقیل ابن ابی طالب کی اولاد۔ یہ تینوں حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کے بیٹے ہیں۔ ان سب کو بھی زکوٰۃ دینا حرام ہے، لیکن اب لوگوں میں ان میں سے آج کل عام طور پر حضرت حسن و حسین کی اولاد ہی کو لوگ جانتے ہیں اور انہی کے لیے زکوٰۃ کو حرام سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے علاوہ بھی آج حضرت علی کی دوسری اولاد موجود ہیں اور حضرت عباس کی بھی بے شمار اولاد موجود ہیں، اور ان سب کے لیے بھی مسئلہ وہی ہے، لیکن اب ان کی پہچان باقی نہیں رہی، اس وجہ سے لوگوں کے اندر اس کا کوئی چرچا نہیں۔ بہرحال یہ ہے وہ سادات خاندان جن کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اب یہاں دو باتیں سمجھنا ہے، ایک تو یہ کہ بہت سارے سادات کہلانے والے لوگ حقیقی طور پر سید نہیں ہوتے، سید خاندان سے ان کا واقعی کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ یوں ہی نام کے سادات ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سادات کہلاتے ہیں لیکن ان کے پاس ان کا کوئی نسب نامہ موجود نہیں ہوتا۔ ان کے بارے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے۔ اس کے بارے میں حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم استاذ دارالعلوم دیوبند نے فرمایا کہ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ حقیقی سید نہیں ہیں یا اس کی تحقیق نہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ آج کے دور میں سیدوں کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے۔ پہلے تو ان کو غنیمت کے مال سے ان کی ضروریات اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے مل جایا کرتا تھا، لیکن بعد کے دوروں میں یہ نظام ختم ہو گیا، اور اب موجودہ دور میں محتاج سیدوں کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ زکوٰۃ و صدقات وصول کر کے اپنا گزارا کرے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں سیدوں کو زکوٰۃ دینے کا کیا حکم ہے۔ اس کا جواب تو یہی ہے کہ اصل حکم کے لحاظ سے سیدوں کے لیے وہی حکم ہے جو احادیث کی روشنی میں ابھی آپ کے سامنے واضح کیا گیا، اور فتویٰ بھی اسی پر ہے۔
ہاں ایک روایت اس سلسلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس صورت میں جبکہ ان کے لیے گزارے کا کوئی نظام موجود نہیں اور لوگ سوائے زکوٰۃ کے ان کو دوسری رقومات سے دینے کے لیے تیار نہیں، تو اس مجبوری میں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں ہاشمی کو زکوٰۃ دینا جائز قرار دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ سیدوں کو زکوٰۃ کے بجائے غنیمت کا 5واں حصہ دیا جاتا تھا، اور اب وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچتا۔ جب ان کو زکوٰۃ کا عوض نہیں پہنچتا تو خود زکوٰۃ ان کے لیے جائز ہے۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے اس قول کو نقل کر کے کہا ہے کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی بعض مفتی حضرات اس کا فتویٰ دیتے ہیں، اگرچہ جمہور کا فتویٰ تو وہی ہے جو پہلے عرض کیا گیا۔ لہذا سخت مجبوری کی شکل میں ان کے قول کے مطابق اگر سیدوں کو کوئی دوسرے مت سے دینے والا موجود نہ ہو، نہ دیتا ہو، اور ان کے گزر بسر کا کوئی انتظام نہ ہو سکتا ہو، تو ایسی سخت مجبوری میں اس پر عمل کرتے ہوئے ان کو زکوٰۃ دینے کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ میں یہاں مالداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سید برادری کا ضرور خیال کریں اور غیر زکوٰۃ سے ان کو دینے کا معمول بنائیں۔ جب آپ کو اللہ نے دیا ہے تو کیا آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کی اس قدر رعایت نہیں کر سکتے کہ عام عطیہ جات اور ہدیہ جات سے سیدوں کی خدمت کریں اور اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں؟ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہم کو سب کچھ ملا ہے، پورا دین وہیں سے ملا ہے، قرآن ملا ہے، دین کے احکام ملے ہیں، اور ہم کو دنیا میں بھی سکون و چین آپ ہی کے احکام پر چلنے سے مل رہا ہے، تو ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس کی طرف خصوصی دھیان دیا کرے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے، مگر چند رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان میں سے ایک ماں باپ ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، اگرچہ کہ اوپر تک چلے جائیں، یعنی ان کے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ، ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ یہ تمام ائمہ اور علماء کا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ دوسرے اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے اور اولاد کی اولاد کو نہیں دے سکتے، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ان کے بچوں کو، یعنی پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، پھر ان کی اولاد، ان میں سے کسی کے لیے بھی زکوٰۃ جائز نہیں۔ یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ماں باپ اور اولاد میں ایسا رشتہ پایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان منفعت مشترک رہتی ہے۔ ماں کو بیٹا زکوٰۃ دے تو گویا خود کو دیا ہے، اسی طرح بیٹا باپ کو زکوٰۃ دے تو وہ مال کہاں گیا؟ وہ تو وہیں اپنے ہی گھر میں ہے۔ اور اگر ماں یا باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ دے تو گویا اپنے ہی اوپر خرچ کرنے کے برابر ہے، اس لیے ان میں آپس کے اندر زکوٰۃ کا لین دین جائز نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس میں اگرچہ بعض ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء جن میں امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے ائمہ ہیں، ان سب کا مسلک یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ میاں بیوی بھی ایک ایسے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں کہ ان میں سے ایک کی منفعت دوسرے سے متعلق ہوتی ہے، لہٰذا میاں بیوی آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بعض لوگ اس سلسلے میں ایک حدیث نقل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے عورتوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے نادار تھے، مفلوق الحال تھے، ان کی بیوی جن کا نام زینب تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مسئلہ پوچھا کہ اگر میرے شوہر کو میں
صدقہ دوں تو درست ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں درست ہے، اس میں تم کو 2 اجر ملیں گے، ایک رشتہ داری کا ملے گا اور ایک صدقے کا۔ اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عام نفلی صدقات ہیں۔ الغرض یہ 3 رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ایک ماں باپ اور ان کے ماں باپ اوپر تک، اور دوسرے اولاد اور اولاد کی اولاد نیچے تک، اور تیسرے میاں بیوی آپس میں۔ ان کے علاوہ کسی بھی محتاج غریب رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ ان کو دینا افضل ہے۔ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، چچا تایا کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، بہرحال کسی بھی اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ چند اہم مسائل اور ضروری مسائل زکوٰۃ کے سلسلے کے تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے کئی مجالس میں۔ لیکن جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک بیان سے تمام مسائل تو حل نہیں ہو جاتے، معلوم نہیں ہو جاتے، اس سے اگر کسی کو کوئی اور بات پیش آئے، نیا مسئلہ درپیش ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ علماء سے رجوع کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلائے اور اپنی نامرضیات سے بچائے، اور علم دین حاصل کرتے رہنے اور دین و شریعت کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔